بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلی نشست کے اندر غالباً وہ ہماری 9ویں نشست تھی، اس کے اندر ہم نے قرآن مجید برہان رشید کی بالکل برکت کے لیے چند آیتیں جو پیش کی تھی، اس میں ہم نے واضح طور پر ہم نے ثابت کیا تھا کہ بیعت کرنا یہ سنت رسول ہے اور یہ قرآن کی نصوص سے بحمدہ تعالی یہ سلسلہ بیعت ثابت ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، بیعت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک اسلام کی بیعت ہے، جہاد کی بیعت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ سے صرف اس بات پر بیعت لی کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، مسلمانوں سے بیعت لی، تم قتل نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تو اس کو بیعت تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر موقعوں پر بلکہ اس کو ایک رواج دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بعض عیدین کے موقع پر، جبکہ جمع غفیر ہوتا ہے، وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم میری بیعت نہیں کرو گے، کیا تم میری بیعت نہیں کرو گے؟ نماز جمعہ پر، دیگر موقع پر بعض صحابہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیعت لی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیعت کو اس طریقے سے رواج دیا، یعنی یہ عہد کرنا، وعدہ کرنا، تاکہ اس کی برکت سے لوگ نیکی پر گامزن ہوں اور اللہ کا قرب پائیں۔ اب اس پر میں آئیے آپ کے سامنے رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور کچھ صحابہ سے جو بیعتیں لی میں عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر جلد اول میں صفحہ نمبر 13 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ان جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر صرف اس بات کی بیعت کی۔ ناظرین کرام بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ کوئی کفر اسلام کی اور شرک کی اور بت پرستی کی بیعت نہیں، یہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے کس بات کی بیعت کی؟ علی اقام الصلاۃ، کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور میں زکوٰۃ کی پابندی کروں گا، اور اگلی تیسری بات کیا کہ والنصح لکل مسلم، کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کی میں خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کے نیک کام میں اس کی مدد کروں گا۔ اس بات پر حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہی بیعت تقویٰ ہے، ہم مشائخ کے ہاتھ پر، بزرگوں کے ہاتھ پر، ان اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر اسی بات کی بیعت کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہی وہ چیز ہے، یہی بیعت تقویٰ ہے، یہی وہ اصل ہے جو آج کے صوفیاء اور اہل تصوف بیعت لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 میں صفحہ 125 پر اس کو حضرت امام مسلم نے بھی روایت کیا، حضرت امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کس بات کی ہم نے بیعت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر؟ کہ ہر مشکل اور آسانی میں، خوشی اور ناخوشی میں، خود پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں سننے اور اطاعت کرنے پر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور اس میں بیعت کی کہ ہم کسی سے بھی اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے ہم کسی سے جنگ نہیں کریں گے، جہاں تک ہو سکے ہم حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ جب بھی ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ بولیں گے، حق بولیں گے، سچ بولیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اپنی زبانوں کو غلط استعمال نہیں کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کسی بھی ہمیں کوئی بھی چیز ایسی ملامت کرے جہاں پر اللہ کی بات ہو، اس کے رسول کی بات ہو، جہاں پر دین کی بات ہو، تو ہم اپنے نفس کو کبھی بھی ملامت کریں گے، نیکی میں کبھی بھی نہیں شرمائیں گے، ہم نیک کام کر گزریں گے۔ اس بات پر ہم نے بیعت کی۔ اب یہ بیعت کیا ہے؟ آج کے مشائخ کے ہاتھ پر کس بات کی بیعت کی جاتی ہے؟ ان اہل اللہ کے ہاتھ پر کس بات کی بیعت کی جاتی ہے؟ ان صوفیاء کے پاس کس بات کی بیعت کی جاتی ہے؟ اہل تصوف کے پاس یہی وہ چیز ہے، یہی وہ اصل ہے۔ اور رسول اکرم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت لی، اور حضرت سلمہ بن قیس سے بیعت لی، خواتین سے بیعت لی۔ وہی وہ بات جو قرآن مجید برہان رشید میں بھی بیان کی گئی، سورہ الممتحنہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، اور ترمذی اور نسائی کے اندر امام ترمذی نے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عزہ بنت خائل رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی بیعت لی، اسی بات پہ کہ تم چغلی نہیں کرو گی، تم غیبت نہیں کرو گی، تم بہتان بازیاں نہیں کرو گی،
तुम अक़सात हमल नहीं करोगी, तुम जिना नहीं करोगी, तुम चोरी नहीं करोगी, तुम अपने, यहाँ तक के हजरत हिंद से ये इस बात पर बैत ली, कुछ और औरतों से इस बात की बैत ली, और आज की औरतों के लिए भी सबक है, औरतों से बैत ली कि अपने खामद का माल नहीं चुराओगी तुम, इस बात की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान खवातीन से बैत ली है। तो लिहाजा ये सब किस बात की बैत है कि गुनाहों से हमने बचना है और नेक आमाल को हमने अपनाना है, यही मशाकियात पर बैत की जाती है। बल्कि रसूल अकरम ताजदार अंबिया, आप हैरान होंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन से, हज़रत इमाम हुसैन से और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र से बैत ली, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र से जब बैत ली तो इनकी उम्र सिर्फ 7 साल की उम्र में बैत ली। और इमाम हसन हुसैन से जब बैत ली गई थी, अब इनके दाढ़ी मुबारक नहीं पैदा हुई थी, अभी दाढ़ी मुबारक इनके ज़ाहिर नहीं हुई थी, इतनी छोटी उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से भी बैत ली। तो पता ये तालीम उम्मत के लिए था, वरना हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन जहाँ से नेकियां जन्म लेती हैं, उन्होंने क्या बुराइयां कर दी थी, वो तो ऐसे नफूस थे, ऐसी वो पाक हस्तियाँ थीं, तो उनसे गुनाह तो बल्कि मेरा तो उनके बारे में ये नज़रिया, उनसे गुनाह का तो बल्कि गुनाह तो उनसे दूर रहता था, गुनाह तो उनसे भागता था। ये ऐसे वो लोग थे, महफूज अनिल खता ये लोग थे। तो लिहाजा तो ऐसी हस्तियों से बैत ली, ये सिर्फ तालीमी उम्मत के लिए थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों से और अपने भतीजों से और अपने सहाबा की औलाद से, छोटे छोटे बच्चों से रसूल अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। यही इस चीज़ की असल है। अगर इस पर बहुत सारे मुझे इस बात का खदशा ना हो कि वीडियो लंबी हो, वरना इस पर बड़ी तफसील से बात की जा सकती है, इस पर बहुत सारे दलाइल के अंबार है। इस बात पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह इसको बार बार बैत को सहाबा इकराम की इसकी तालीम दी, इसकी तरगीब दिलाई। तो यही आज सूफ़ी लोग करते हैं, अहले तसव्वुफ़ करते हैं, अहलुल्लाह करते हैं, नेक सालिहीन के लोगों पर हाथ जाकर बैत करते हैं। ये ऐन सुन्नत मुबारका है और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आज के पुरफितन दौर के अंदर जो इस सुन्नत को ज़िंदा करेगा, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।